اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی محترم اور عزیز قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ و نماز کے ذریعے میں سبق نمبر 16 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کے سبق میں ہم قرآن کے حصے میں سورت الکافرون پڑھیں گے، اور گرامر میں فعل امر و نہیں، جس میں ہم انصر، اذکر، عبد، اخلق، پھر نکات تعلیم یا شوق دیکھیں گے۔ آج کے سبق میں 8 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں 1031 بار آئے ہیں۔ دیکھیں، 1 گھنٹے کی انویسٹمنٹ، اور آج انشاءاللہ اس میں آپ 1000 سے زیادہ الفاظ سیکھ پائیں گے الحمدللہ۔ اس سبق کے اختتام تک ہم 194 الفاظ سیکھ لیں گے جو قرآن میں 38,532 بار آئے ہیں۔ اور دیکھیں ہمارا یہ بیٹری کتنی تیزی سے ہمارے ٹارگٹ کی طرف چارج ہوتی جا رہی ہے۔ امید ہے آپ کو سب ساتھ ہوم ورک کر رہے ہوں گے، مصحف سے بھی کم از کم 5 منٹ تلاوت کرتے ہوں گے، اور 5 منٹ اپنے حافظے سے کتاب اور بکلیٹ یا شیٹ سے بھی پڑھتے ہوں گے، ویڈیو آڈیو دیکھتے سنتے ہوں گے، اپنے ساتھیوں سے سبق کے متعلق سوال کرتے ہوں گے، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت بھی کرتے ہوں گے۔ یاد رکھیں کہ آپ سب منتخب ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ آپ اس انتخاب کو کبھی بھی نظر انداز مت کیجیے۔ ربی زدنی علما، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کیجیے، اور پاکٹ بک یا شیٹ سے الفاظ معنی ضرور دہراتے رہیں، یاد کرتے رہیں۔ آج کے سبق میں جیسا میں نے کہا کہ ہم سورت الکافرون پڑھیں گے، تو سب سے پہلے ہم اس کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي۔ صدق اللہ العظیم۔ تو ہم نے یہ تلاوت سنی، اور امید ہے کہ آپ نے غور کیا ہوگا کہ اس کے الفاظ جو ہیں ان میں سے کون کون سے آپ کو الفاظ کا پتہ ہے۔ تو کل کا مطلب بتائیے، چیٹ باکس میں بتائیے، یا ویسے میوٹ کر کے بتا دیں، کہہ دیجیے۔ یا ایہا، یہ ہم اس کی اور تفصیل بھی دیکھیں گے۔ الکافرون، اس کی حیثیت سے کیا لگ رہا ہے کہ یہ کیا لفظ ہے؟ اسم ہے، جمع ہے، اور اسم اسم ہے، اور کیا ہے؟ واحد ہے، جمع ہے؟ جمع ہے، واو نون والی جمع ہے، شاباش۔ اور خاص اسم بھی ہے۔ لا کا مطلب سب کو پتہ؟ نہیں، عبدو، میں عبادت کرتا، میں عبادت کرتا ہوں، تو اس کا اشارہ عبدو۔ ماں کے 3 معنی ہیں، آپ کو یاد ہیں سب کو؟ جی، جو اور نہیں، جو کیا، کیا، شاباش۔ شروع میں آتا ہے تو کیا، اور نہیں کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور درمیان میں آتا ہے تو کنیکٹنگ ورڈ جو یا جس کے معنی میں آتا ہے۔ تعبدون، تعبدون کا کیسے اشارہ کریں گے؟ 4 انگلیوں کے ساتھ سامنے کی طرف۔ کیا، شاباش، سامنے کی طرف، اور مضارع کا صیغہ، شاباش۔ واو کا مطلب بھی سب کو پتہ ہے، اور لا بھی آپ نے بتایا نہیں۔ انتم، تم سب، تم، جس کا بھی 4 انگلیوں سے سامنے ہم اشارہ کریں گے۔ عابدون، عبادت کرتے ہو۔ جی، اس کی بھی ہم ڈیٹیلز اور دیکھیں گے، یہ بھی جمع ہے۔ ما عابدون، جو، پھر وہی آ گیا عابدون، ٹھیک ہے۔ ولا انا، آپ یہ بھی پتہ ہے، وا لا بھی پتہ ہے، انا کا اشارہ کدھر ہوگا؟
اپنی طرف، میں ٹھیک ہے، اپنی میں، طرف ٹھیک ہے. عابدم ما عبدتم، عابدن یہ بھی آپ کو پتا عبادت کیا ہے؟ کرنے عابد کی یہ ہے جمع اسم ہے نا، اسم ہے، تنوین ہے نا، عبادت جی کرنے والا یہ تنوین ہے. ما جو عبدتم کون سا صیغہ ہے؟ یہ کون سا ہے؟ یہ ہم نے کہا تھا یہ مضارع کا صیغہ ہے، یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ بھی مضارع کا ہی نہیں یہ ماضی کا صیغہ نا بیٹا، یہ ماضی ماضی کا ماضی صیغہ ہے. لیکن مال عبدتم لگ گیا جمع تو والا، انتم جیسے انتم ہے نا ویسے 4 سے سامنے اشارہ ہوگا نیچے لیول پہ، ٹھیک ہے. وہ پھر وہی آ گیا انتم عابدون ما اعبد، یہ ہم کر چکے ہیں. لکم، لکم کا اشارہ کدھر کریں گے؟ سامنے کی طرف سامنے 4 کی طرف انگلیوں 4 انگلی سے، شاباش. دینکم اس کا بھی اسی طرح آپ سب کا دین، یہ بھی سامنے اشارہ ہوگا. ولی دین کتنے ٹکڑے کریں گے ولیہ کے؟ والی کے 2 ہوں گے. 2 نہیں 3، جس نے 3 کہے ہیں 3 ٹکڑے بتائیے. شاباش، 3 پاؤ لام یا ویری گڈ، یہ 3 ٹکڑے ہیں. اور بھی ہم آگے اس کی ڈیٹیل پڑھتے ہیں. دین، دین کے 2 معنی کون کون سے؟ بدلہ اور نظام زندگی. نظام زندگی، دین، یہ تو یہاں دین نظام زندگی دین اسلام ہے. تو دیکھیں آپ کو کافی لفظوں کے مطلب بھی آتے ہیں، اور دیکھیں یہ آپ کی ساری گرامر ٹی پی آئی سے اس کے ساتھ اس میں الحمدللہ ریوائز ہو گئی. اب ہم سورۃ الکافرون کی تعارف دیکھتے ہیں. یہ سورت جو ہے یہ مکی سورت ہے، یہ مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جبکہ اسلام پھیلتا جا رہا تھا. تو مشرکین جو تھے مکہ کے، انہوں نے کہا کہ یہ تو پھیلتا ہے، اسلام پھیل رہا ہے اور ہمارا دین جو ہے وہ کمزور ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم کیا تدبیر کریں کہ اسلام کے پھیلاؤ کو روکیں. تو انہوں نے کیا کیا، تو پہلے تو ویسے پیش کرتے رہے کہ پیسوں کی، چیزوں کی، عورتوں کی، ساری چیزیں. پھر انہوں نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں، ایک اور پیشکش کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ 1 سال مشرکین جو ہیں وہ صرف خدا کی عبادت کریں گے، لیکن دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو ساتھی ہیں وہ بتوں کی عبادت کریں گے. اب دیکھیں یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا نا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں، کیونکہ ہم تو اللہ تعالیٰ ایک واحد ہے، وہی اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں، اور ہم تو کسی کو اس میں شریک تو نہیں بنا سکتے. تو انہوں نے یہ پیشکش کی کہ اچھا 1 سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں. تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اس کا صاف جواب دے دیا کہ عقیدہ اور ایمان میں مصالحت کی کوئی گنجائش نہیں. عقیدہ جو ہے وہ خالص ہونا چاہیے ہمارا، اس میں اتنا سا بھی جو شرک کا ایک شائبہ بھی ہے وہ شامل ہوتا ہے تو ہمارا عقیدہ خالص نہیں رہتا. اس صورت کو ہم اپنی زندگی میں کیسے لا سکتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سورۃ الکافرون اور سورۃ اخلاص فجر اور مغرب میں پڑھا کرتے تھے. فجر اور مغرب کی سنتوں میں. تو یہ کوشش کریں کہ آپ بھی اس کو مغرب اور فجر کی نماز کی سنتوں میں پڑھیں، ٹھیک ہے. پھر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اصحابہ کو فرمایا کہ رات کو سوتے وقت یہ سورت پڑھ کر سو گے تو شرک سے بری قرار پاؤ گے. تو ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورت اخلاص اور معوذتین جو تھے پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے تو جسم پہ پھیر لیتے تھے. تو اس کے علاوہ سورت کافرون بھی ہم اگر پڑھیں گے تو وہ بھی سنت رسول ہے، اور اس لیے کہ اس سے شرک جو ہے اس سے بری قرار پا جائیں گے. تو اب ہمارا وہی طریقہ ہوگا پڑھنے کا، پہلے ہم رننگ یا اس کی فکری ترجمہ دیکھیں گے، پھر ہم جو ہے لفظ بلفظ ان کا ترجمہ دیکھیں گے. کل ابھی آپ سسٹر نے بتایا کل کہہ دیجئے، یعنی تبلیغ کیجئے بہترین انداز سے. کل یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. یا ایہا، ابھی سسٹر نے یہ بھی بتایا اس کا مطلب ہے اے. یا ایہا اور یا ایہا ان تینوں الفاظ کے معنی جو ہیں وہ اے کے ہی ہیں. تینوں الفاظ کے معنی جو ہیں وہ اے کے ہیں، اور یہ 1000 سے بھی زیادہ بار یہ تینوں الفاظ آئے ہیں، اور تینوں کا معنی ایک ہی ہے. یا ایہا اور یا ایہا تینوں کے معنی ایک جیسے ہیں، اور 1000 سے زیادہ بار یہ الفاظ قرآن پاک میں آیا ہے. اس کا مطلب ہے اے نہیں کہنا ABCD والا، اے، ٹھیک ہے. یا ان کو ہم کہتے ہیں حروف ندا، حرف ندا ہیں، یہ حروف ندا ہیں. مثالیں دیکھ لیتے ہیں، جیسے یا قوم یہ 383 بار آیا ہے. یا ایہا النبی
ہم تشہد میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ایھا الکافرون جیسے اس صورت میں، تو یا بھی آ سکتا ہے، ایھا بھی آ سکتا ہے، یا ایھا بھی آ سکتا ہے. تینوں کا مطلب کیا ہے بتائیے، چیٹ انمیوٹ کر کے بتائیے. تینوں کا مطلب ایک ہی ہے، اور یہ تینوں لفظ جو ہیں ملا کے قرآن میں 1030 بار تقریباً آئے ہیں. الکافرون، بالکل سسٹر نے ہمیں بتایا کہ یہ اسم ہے اور یہ جمع ہے. ہم نے پڑھا تھا شروع میں جمع مذکر میں کہ ہم اس کی جمع سالم بنا سکتے ہیں، جس میں واحد پورے کا پورا آ جاتا ہے، اور دو طرح سے بن جاتی ہے. ہم یا واو نون کا اضافہ کرتے ہیں، یا ہم یا نون کا اضافہ کرتے ہیں. اگر دو پیش والی تنوین ہوگی تو کافرون واو نون کا اضافہ کریں گے، اور اگر کافرن یا کافرین ہوگا تو پھر ہم یا نون کا اضافہ کرتے ہیں. تو یہ اس کی جمع ہے. کون سی جمع ہے؟ یہ جمع سالم، ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب ہے انکار کرنے والا. اور یہ پہلا دفعہ ہے کہ کافرون، اے کافرو، یا ایھا الکافرون، ان سے خطاب کیا، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا یا ایھا النبی، یا ایھا الناس، ٹھیک ہے، اس طرح سے جنرلی خطاب ہوتا ہے. لیکن یہ کافرون کے ساتھ، اور ظاہر ہے کہ اس میں تھوڑی سی ناراضگی بھی ہے کہ یہ کس طرح کی انہوں نے بات کی ہے کہ ایک سال جو ہے اس طرح سے عبادت کریں. تو دیکھیں، جب آپ چھوٹے تھے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے والد کوئی آپ کے کسی بہن یا بھائی پر غصہ ہوتے تھے تو باقی بہن بھائی بھی ڈر جاتے تھے. کئی چھوٹے بچے تو رونا شروع کر دیتے ہیں، ڈانٹ ایک کو پڑ گیا دوسرا ڈر کے رو رہا ہے، ایسے بھی ہوتا نا. یا پھر دوسرے جو ہے نا زیادہ ٹھیک سے بیٹھ جاتے تھے، اچھا بہیو کرتے تھے، والد صاحب کو خوش کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو اس میں بھی چونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافروں سے سخت ناراض ہے، اللہ رب العزت، اس لیے ہمیں بھی فوراً چوکس ہو جانا چاہیے. کافر کا مطلب ہے جو انکار کرے. انکار کرنے کا مطلب نہیں کہ جو بات پہنچے وہ اس کو سمجھ بھی لے لیکن اس کے بعد بھی کہے کہ نہیں وہ میں نہ مانوں، انکار ہی کرتا رہے. تو یہاں کافر سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہ صرف اسلام کو سمجھا بلکہ الٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الٹا کریں شرک کی دعوت کے، 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں. تو ورنہ جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ قرآن میں اس کے علاوہ کہیں بھی غیر مسلموں کو یا ایھا الکافرون سے نہیں، یا جنرلی یا ایھا الناس ایسا ہی خطاب ہوتا ہے نا. تو اسپیشلی یہ کہا تو یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ظاہر کر رہا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کیوں ناراض ہیں؟ کہ ان کے شرک کی وجہ سے ناراض ہیں، ٹھیک ہے. تو ہمیں بھی بڑا الرٹ ہو جانا چاہیے کہ ہمیں شرک سے بچے رہنا چاہیے. ہم بے دہانی میں بہت ساری ایسی باتیں، ایسی چیزیں کر جاتے ہیں جو اللہ نہ کرے شرک ہوتا ہے. تو ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ کبھی بھی وہ جو ہے ہمیں کبھی بھی کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ٹھہرانا، اور شرک سے ہمیں بچنا ہے انشاءاللہ. اچھا، کافر ویسے اگر ہم لفظی مطلب دیکھیں تو اس کا مطلب ہے جو انکار کرے. یہ کوئی گالی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی لفظ کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں سے بھی کہا ہوا ہے. سورۃ بقرہ میں آتا ہے نا کہ وہ یعنی طاغوت سے یعنی کفر کریں، یعنی غلط چیز سے اگر انکار کریں تو وہ بھی، ہم مسلمان بھی کسی چیز سے انکار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یعنی ہر مسلمان بھی کافر انکار کرنے والا ہو سکتا ہے، لیکن دوسرے معنوں میں کہ وہ طاغوت سے جو ہے انکار کرے، شیطان سے، یا وہ شرک سے انکار کرے، ٹھیک ہے. تو گالی نہیں، اگر گالی ہوتی تو اس اللہ تعالیٰ مسلمان کے لیے استعمال نہ کرتا ہے. لیکن یہاں جو مطلب ہے وہ مطلب ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے سمجھ بھی لیا کہ اسلام آ گیا، یہ ٹھیک ہے. ان کی کتابوں میں بھی آلریڈی ان کو پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے گے، ان کو پتا تھا یہ سچے نبی ہیں. اس کے باوجود جو ہے وہ اسلام کو ماننے سے انکار کیا. نہ صرف کہ انکار کیا بلکہ الٹا کہہ رہے ہیں کہ جی 1 سال آپ ہمارے جو ہے بتوں کی عبادت کریں. تو ویسے لفظی معنوں میں ایسی بات نہیں. قل یا ایھا الکافرون اب ہمیں اس زندگی میں کیسے لا سکتے ہیں؟ مطالعہ ہم نے کر لیا تو تصور و احساس کے بعد ہم دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ کرتے ہیں. تو دعا کیا کریں گے کہ اے اللہ مجھے حق کو قبول کرنے کی توفیق دے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے کہ کتنی دفعہ میں اپنی انا، خواہش
یا کبر اور غرور کی وجہ سے سچ کو ٹھکراتا ہوں یا فوری قبول نہیں کرتا. پھر ہمیں پلان بنانا ہے. پلان کیا بنائیں گے کہ استغفار کریں, اللہ کی تعریف اور بڑائی کو بیان کریں اور اپنی تربیت کریں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد تبلیغ انا اور روایات کو ماننے کے نقصانات کی لوگوں کو بتائیں کہ نہیں, ہم نے اپنے اسلام کے اصولوں پہ چلنا ہے. اپنی ذاتیات, اپنی روایات, ہاں جی ہمارے بزرگ یہ کرتے تھے یا میں یہ نہیں کر سکتا, اپنی انا خود پسندی, ہمیں وہ نہیں کرنا. تو یہ اس طرح سے ہم اگر کرتے ہیں تو پھر ہم ان آیات کو اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں. 15 سیکنڈز آپ کے, اس کو تصور, احساس اور دعا کے ساتھ اس کی پریکٹس کیجیے. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. اب اگلی آیت لیتے ہیں. لا آبدو, لا کا مطلب آپ نے بتایا نہیں, آبدو کا بھی مطلب آپ کو پتا ہے, میں عبادت کرتا. لا نہیں, آبدو میں عبادت کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا ایاک نعبدو, تو آبدو سنگولر کا صیغہ ہے. آبدو نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. ایاک ہم نے کہا تھا صرف تیری ہی, ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں, ہمارے لیے یہ جو الفاظ ہیں وہ بالکل نئے نہیں ہیں, یہ ہم پہلے بھی ان کو پڑھ چکے ہیں. تو آبدو جو ہے یہ سنگولر کا صیغہ ہے, لیکن نعبدو جو ہم نے پڑھا تھا وہ کون سا صیغہ ہے, وہ جمع کا صیغہ ہے. تو یہ آبدو کا ایسے اشارہ اپنی طرف, اور نعبدو 4 انگلیوں سے, ٹھیک ہے. اور لا کا مطلب ہمیں سب کو پتا ہے نہیں. ما جو یا جس کی, نہیں میں عبادت کرتا جس کی. لا آبدو ما, نہیں میں عبادت کرتا جس کی, عابدون تم عبادت کرتے ہیں. اب ما ہم پہلے بھی پڑھتے آ رہے ہیں, تو ما کا مطلب ڈفرنٹ مطلب ہے. جیسے ابھی سسٹر نے ہمیں شروع میں بتایا کہ ما کا مطلب ہے نہ, جب یہ ما فی ہے نہیں اس میں, پھر واٹ کے معنی میں آتا ہے ما دینوں کا, کیا ہے آپ کا دین. شروع میں آتا ہے تو سوالیہ میں بھی آتا ہے, نہیں میں بھی آتا ہے, اور اگر یہ درمیان میں آتا ہے من شر ما خلق, جب درمیان میں آتا ہے تو یہ کنیکٹنگ ورڈ ہوتا ہے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے جو. تو بالکل ٹھیک سسٹر نے ہمیں بتایا تھا کہ ماں کے 3 معنی ہیں. شروع میں آتا ہے تو کیا, سوالیہ, نہیں, اور درمیان میں آتا ہے تو کنیکٹنگ ورڈ جو یا جس, اس کے معنوں میں آتا ہے, ٹھیک ہے. تعبدون یہ بھی آپ کو آتا ہے, تم عبادت کرتے ہو, ٹھیک ہے. یہ بھی مضارع کا صیغہ ہے, تو 4 انگلیوں سے سامنے کی طرف ہم عبادت کریں گے. تم یعنی تم سب, ٹھیک ہے. تعبدون. دیکھیں یہ ابھی ہم نے مدارے میں فعلا کا ٹیبل کیا تھا, تو جیسے افعلو ہے تو اسی طرح سے یہ اس کے آج ہم کریں گے آبادا کے یہ صیغے بھی آبدو, ٹھیک ہے. تو افعلو جیسے تعبدون اسی طرح تفعلون, ہم نے تفعلون کیا نا, تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ آپ سب یا تم سب. اور آبدو کا مطلب میں, افعلو اسی طرح سے آبدو, نفعلو اسی طرح سے نعبدو. یاد ہے نا سب کو یہ ٹیبل, تو اسی سے ہم اس سے, کیونکہ یہ ہمارا فرسٹ ٹیبل تھا, بیسک ٹیبل ہے, اس سے ہم باقی افعال جو ہیں ان کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھنے میں پھر آسانی رہتی ہے, ٹھیک ہے. اب ہم اس کے ساتھ تھوڑی سی ڈیٹیلز دیتے ہیں, اس کے اسباق دیکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں عبادت, عبادت کے کیا معنی ہیں؟ عبادت کے 3 معنی ہیں کہ محبت اور عقیدت کے ساتھ پوجا اور پرستش کی جائے, اطاعت اور فرما برداری کی جائے, غلامی کی جائے. اب یہ تینوں معنی میں عبادت کس کی ہونا چاہیے؟ صرف اللہ کی, ٹھیک ہے. تینوں معنی میں عبادت جو ہے وہ صرف ہی اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے. اور
عقیدے کے معاملے میں کوئی مسالت نہیں. ہمیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے حقوق میں اور اپنے اختیارات میں، چاروں چیزوں میں اللہ تعالیٰ یکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ چاروں چیزوں میں، یعنی ذات میں وہ کسی کا بیٹا نہیں، کسی کا باپ نہیں. اللہ کی صفات وہی سب کی سننے والا، دیکھنے والا ہے، وہی سب کو پالنے والا ہے. اور اللہ کے حقوق اسی کو ہی سجدہ، صرف اللہ تعالیٰ کو ہی سجدہ کرنا جائز ہے. اور غلامی یا عبدیت اگر ہم کہیں تو وہ بھی صرف اللہ کی ہی ہے. عبد کا مطلب ہوتا ہے نا غلام یا بندہ. تو تینوں معنی میں عبادت جو ہے وہ صرف اور صرف ہمیں خدا تعالیٰ کی ہی کرنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ یکتا ہے اپنی ذات میں، صفات میں، حقوق میں اور اختیارات میں. اب آج کل کیا ہے، جو اسلام کے دشمن ہیں وہ اسلام کو بہت بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو پریشان کر دیتے ہیں، خاص کر اختیارات والے عقیدے کو، کہ کیوں وہی صرف قانون ہے، اپنے ہاں نہیں ایسے کر لیتے ہیں، ایسے کر لیتے ہیں، یہ بہتر ہے. لیکن ایسی بات نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ جو قانون ہے یا جو اس کے اختیارات ہیں، ہم اس کو چیلنج نہیں کر سکتے، نہ ہم اس میں ڈال سکتے. تو خاص طور پہ یہ جو غیر مسلم لوگ ہیں، اسلام کے جو دشمن ہیں، وہ اختیارات والے عقیدے کو بہت بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں پورے ایمان اور یقین کے ساتھ اس دین پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ذرہ برابر بھی احساس کمتری کے بغیر ہمیں اسلام پر عمل کرتے رہنا چاہیے. اور اپنے تصور میں ایسے دشمنوں کو مخاطب کر کے یہ آیت پڑھیں، لا اعبدو ما تعبدون. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ وہ بے شک جتنی مرضی کوشش کریں، ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. اس کو پڑھ لیجئے 10 سیکنڈز آپ کے. پاکٹ بک کا ریمائنڈر بار بار، تاکہ آپ لوگ اس کو پڑھتے رہیں. وا اور لا نہیں، انتم تم، یہ ٹیبل یاد ہے نا، ہوا ہم انتا انا انتم نحنو، تو یہ وہ والا ہے ضمائر والا ٹیبل، یاد ہے نا سب کو. تو یہ انتم آ جی گیا. جی اب عابدون، بالکل سسٹر نے ہمیں صحیح بتایا کہ یہ جمع ہے اور یہ واو نون والی جمع ہے. ٹھیک ہے، کھڑی زبر الف کی جگہ سے عابدون ویسے بھی لکھا جاتا ہے اور کھڑی زبر سے بھی لکھ سکتے ہیں. اس کو بھی اسی طرح سے ہم واو نون والی یا نون والی جمع بنا سکتے ہیں. اگر دو پیش والی تنوین ہوگی تو عابدون بنے گا، اور اگر عابدن یا ہوگا تو عابدین، تو پھر ہم عابدین یا نون والی جمع بناتے ہیں. ٹھیک ہے، ماں کا مطلب ہے جو یا جس کی. عابدو ہم نے پہلے بھی بات کی، تو ماں کے ہم نے ابھی تینوں مان دیکھ لیے. اگر شروع میں آئے تو کیا، بیچ میں آئے تو کنیکٹنگ ورڈ ہوتا ہے جو یا جس کی. ٹھیک ہے، عابدو ابھی ہم نے دیکھا جیسے افعلو، اسی طرح سے عابدو میں عبادت کرتا ہوں، مضارع کا فعل ہے اور یہ ہم اپنی طرف اس کا اشارہ کرتے ہیں. اسباق ہم پھر بعد میں لے لیتے ہیں، ابھی نماز کا پڑھ لیں، مغرب کا 10 منٹ کی بریک کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم اس آیت کے اسباق دیکھ لیتے ہیں. ولا انتم، اور نہ تم، عابدون عبادت کرنے والے ہو، ما جس کی، عابدو میں عبادت کرتا ہوں. یعنی کافروں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ غلط فہمی میں نہ رہنا کہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، کیونکہ شرک کے ساتھ اللہ کی عبادت مقبول ہی نہیں، اور جو سارے مذاہب ہیں وہ ایک سے بھی نہیں ہو سکتے. اور وہ عبادت جس میں شرک کی ملاوٹ ہو اللہ تعالیٰ کو ہرگز ہرگز بھی قبول نہیں ہے. تو یہ ان کا کہنا جو انہوں نے یہ پیشکش کی کہ ایک سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے اور اس سے پھر اگلے سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں گے، تو اس لیے یہ ایسی مصالحت جو ہے جس میں شرک شامل ہے وہ ہمیں ہرگز ہرگز قبول نہیں ہے. 10 سیکنڈز آپ کے، اس کو پڑھ لیجئے.
کوئی ساتھ بیٹھا ہے اس کو سنائیے، نہیں تو خود اونچی آواز میں پڑھیے۔ اب اگلی آیت لیتے ہیں۔ والا انا، واو اور لا نہیں، انا میں، پھر وہی ہمارا ضمائر والا ٹیبل آ گیا، ہوا، ہم، انتا، انا، انا ایک انگلی سے میں، ٹھیک ہے، میں۔ عابدون یہ ہم نے ابھی پڑھا، عبادت کرنے والا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ہم اسی طرح سے واو نون اور یا نون والی جمع بن سکتی ہے۔ اگر دو پیش والی تنوین ہوگی تو کیا جمع بنے گی؟ واو نون والی جمع بنے گی۔ کہ انمیوٹ کر کے بتائیے یہ کون سی والی جمع بنا رہے ہیں ہم؟ اس کو کیا کہتے ہیں، اس جمع کو بتائیے؟ جمع سالم۔ اس کو جمع سالم کہتے ہیں۔ اور اگر دو زبر یا دو زیر والی تنوین ہوگی پھر ہم یا نون کا اضافہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جمع سالم اس لیے کہ واحد جو ہے وہ پورے کا پورا آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے اضافہ واو نون کا اس میں ہو جاتا ہے، اس میں یا نون کا ہو جاتا ہے۔ تو عابدون یا عابدین جو ہے وہ عابدون یا عابدن یا عابدین کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی آپ کو جمع بھی یاد کرنی چاہیے، ایم سی کیوز میں یہ بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ما ابھی ہم نے پڑھا تھا عبدتم، اب اسی ہم اپنے بیسک ٹیبل پہ چلے گئے۔ فعلا میں ہم نے ماضی، فعلا اس نے کیا، فعلون سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا۔ اسی طرح سے عبدتم یعنی جس کی تم سب نے عبادت کی، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم سب نے عبادت کی۔ تو یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ماضی کا یہ آپ سب کے لیے 4 انگلیوں سے سامنے کی طرف ہم اس کے لیے اشارہ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے عبدتم کا اشارہ بھی 4 انگلیوں کے سامنے کی طرف ہوگا۔ یہ بھی ٹیبل ہم کر چکے ہیں ماضی میں، کا ابدا کا ٹیبل۔ دیکھیں ہم شدت سے اس بات کا انکار ہے کہ اے کافرو تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں ہو سکتی، نہ اب لا عابدو، اور نہ مستقبل میں ولا انا عابدون، اور نہ موجودہ معبودوں کی یعنی ما تعبدون، اور نہ ماضی کے معبودوں کی ما عبدتم، ٹھیک ہے، کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو نہ اس کی عبادت کرتے تھے اس کی کریں گے، نہ اب نہ مستقبل میں، نہ موجودہ معبودوں کی، اور نہ جن کی آپ ماضی میں عبادت کرتے رہے ہیں اس کی عبادت ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ہم بتوں کی عبادت کا سوچتے بھی ہیں کرتے ہیں تو وہ شرک آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہم بالکل بھی شرک شامل نہیں کر سکتے۔ 10 سیکنڈز آپ کے لیے، اس کو پڑھیے، ایک دوسرے کو بتائیے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ اب جو ان کی حرکتیں ہیں کافروں کی، ان سے کیا لگتا ہے؟ ان سے لگتا ہے کہ تم نہ موجودہ بتوں کی عبادت چھوڑو گے نہ پرانے معبودوں کی، اس لیے کہ تم اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انتم عابدون، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو ما جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ لکم تمہارے لیے، وہی ہمارا ٹیبل آ گیا، لہو لہم لکا لی لکم لنا۔ اسی طرح سے دینکم تمہارا دین یعنی تم سب کا دین، دینہم اس کا دین، دینہم ان سب کا دین، دینوں کا آپ کا دین، دینی میرا دین، دینکم آپ سب کا دین، دین دیننا ہم سب کا دین۔ تو دینکم لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین۔ والیا سسٹر نے ہمیں بالکل بتایا کہ اس کے 3 ٹکڑے ہیں، وا لی اور یا، اور میرے لیے میرا دین۔ یہ ہم آگے اس کو دیکھتے ہیں۔ واو کا مطلب اور، لی یا میرے لیے۔ ابھی ہم نے یہ ٹیبل کیا یہ ضمائر کا، تو یہ لی اس کا مطلب ہے واو اور میرے لیے، اور اس کے 3 ٹکڑے کریں گے۔
یہ بھی آپ کو MCQs میں آ جاتا ہے. تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. میرا دین، یہاں تو صرف دین لکھا ہے، میرا دین کیوں اس کا مطلب آیا؟ جی کوئی بتائے انمیوٹ کر کے. میرا دین کیوں اس کا مطلب لکھا ہے دین کا؟ پہلے واو لگا ہے. نہیں، واؤ تو ادھر لگا ہے، والیا اور میرا، اس سے پہلے تو کوئی واؤ نہیں لگا. واؤ لگنے سے تو اور ہوگا. کوئی اور اینی گیسز؟ زیر لگی ہے. ہاں شاباش، نون کے نیچے زیر ہے. زیر جو ہے وہ یا کا، چھوٹی یا کا قائم مقام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو دینی، ویسے تو چونکہ آیت ختم ہو رہی ہے تو ہم رک جاتے ہیں، ولی دین ہم پڑھتے ہیں، لیکن ایکچولی زیر جو ہے یہ اس یا کا قائم مقام زیر، تو دینی. تو ترجمے میں پھر ہم چونکہ زیر لگی، ہم پھر میرا دین اس کا ترجمہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، نے کہا کہ کیونکہ نہ تم اللہ ایک کی عبادت کرنی نہیں ہے، نہ اپنے جو پہلے معبود ہیں بوتے ہیں، نہ ان کو چھوڑ سکتے ہو، نہ جن کی آج کل کرے ان کو چھوڑ سکتے ہو، اور میں نہیں عبادت کر سکتا کہ تمہارے بتوں کی یا تمہارے معبودوں کی. تو اس لیے انہوں نے کہا اس میں کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. دینی نون کے نیچے زیر ہے، بالکل ٹھیک سسٹر نے ہمیں بتایا، اور یہ یا کی جگہ پہ ہے. دینی، میرا دین، یہ دیکھیں ہم اشارے کرتے ہیں میرا دین. تو اس کا اس لیے ہم ترجمہ کر رہے ہیں، اس کے نیچے زیر ہے. بہت جگہ ایسے ہوتا ہے کہ چھوٹی یا نہیں ہے اور زیر ہوتا ہے، تو اس کا مطلب جو ہے وہ میرا کے معنوں میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ دیکھیں آج ہماری ساری پچھلی گرامر اور TPI ریوائز ہوئی ہے نا. مزہ آ رہا ہے؟ اچھا لگ رہا ہے نا کہ کتنے لفظ آپ کو ماشاءاللہ پتہ ہیں، اور ریوائز کر رہی ہے تو پھر اس کا اور بھی پکا پھر ہمارا ہوتا جاتا ہے نا، کہ جو ہم سیکھتے ہیں وہ ہم اپلائی بھی کرتے جاتے ہیں، پھر ہی ہمیں اچھا لگتا ہے نا. ایکچولی آبجیکٹیو ہی یہی ہے کہ ہم آپ کو اس طرح سے ہم سیکھیں کہ ہمیں ترجمہ کرنا آ جائے. ٹھیک ہے، تو یو لرن ٹو ٹرانسلیٹ انٹو اردو، عربک کو. یہ تو الحمدللہ ہم اپنے ٹارگٹ کے قریب پہنچنے والے ہیں، اور آپ کو ماشاءاللہ بہت سارے الفاظ کے معنی آگے، جس کا معنی نہیں بھی آتا آپ کو یہ سمجھ ہے کہ یہ کیا ہے، یہ اسم ہے، فعل ہے، جمع ہے، مؤنث مذکر، کتنی چیزیں آپ کو. اور یہ بھی دیکھیں سسٹر نے کتنی اچھا ہمیں بتایا کہ چونکہ زیر ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو یاد رکھیے گا کہ میرا دین اس کا مطلب کیوں ہے. اب سارے مذہب جو ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، اور نہ ہی ایسا پیغام کہ ہمیں تبلیغ روک دینی چاہیے، جیسے اس کا یہ مطلب کہا کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. اس کا یہ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں تبلیغ روک دینی چاہیے، کیونکہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی آنے کے بعد تبلیغ چھوڑ دی تھی؟ نہیں. یہ صرف مصالحت کی پیشکش کے جواب میں ہے، جو انہوں نے کہا تھا کہ ایک سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اگلے سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں. تو صرف اس کے جواب میں ایکچولی یہ بات کہی گئی ہے کہ کیونکہ پتہ کہ آپ نے تو اپنے نا جن کی کرتے ہیں اسی کی کرتے رہنا ہے، اور مطلب ایسے ہی جھانسا دے رہے ہیں کہ مسلمان شاید ہمارے بتوں کی کرنی شروع کر دیں گے اور ہم تو اللہ کی کریں گے نہیں، کریں گے بھی تو ساتھ بتوں کی بھی کریں گے، تو وہ تو پھر کوئی عبادت نہیں ہوئی. تو اب یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ یہ اس مصالحت کے پیشکش کے جواب میں یہ کہا گیا ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین، کیونکہ دین میں، عقیدے میں کوئی مصالحت نہیں کر سکتے. اور ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ کیا میں اس پر عمل کرنے اور اس کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ ہم نے تبلیغ کرنی نہیں چھوڑنی ہے، ہم نے صحیح چیز جو ہے نا کوشش کرنی ہے کہ ہم لوگوں کو بتاتے رہیں. جی 10 سیکنڈز آپ کے، اس کو ایک دفعہ پڑھ لیجئے، یا کوئی پاس بیٹھا ہے تو اس کو بتائیے، یا اونچی آواز میں پڑھیں کہ آپ کے کان میں آواز آئے. لکم دینکم ولی دین. بہت سارے لفظ اس کے اندر بھی ریپیٹ ہو رہے ہیں، اور بہت سارے ہمارے جو ہم نے TPI سے بہت ساری چیزیں سیکھی تھی، ابھی ہم نے وہ اس میں ریوائز کر لیا. جیسے فعل ماضی میں آبادہ کی جو ہم نے ٹیبل کیا تھا، اس میں ابتم ہم نے سامنے یوں اشارہ کیا 4 کے ساتھ. ٹھیک ہے، پھر آبدو فعل مضارع، تابدون، تابدونا بھی فعل مضارع ہے. فائل مفعول ہم آگے کریں گے، لیکن اس
فائل آپ کو ویسے پتہ ہے. تو کافر کی جمع کافرون ہے. عابد عبادت کرنے والا، کافرون انکار کرنے والے کافر. عابد عبادت کرنے والا، عابدون عابد کی جمع بہت سارے عبادت کرنے والے. ٹھیک ہے. پھر بہت سارے ضمائر آئے ہیں. انا آیا، انتم آیا، لقم آیا، لی آیا. تو یہ سارے ہماری کتنا، اور اشاروں کے ساتھ ٹی پی آئی کے ساتھ ہمیں سب آج یہ ہم نے سب کچھ ریوائز کر لیا الحمدللہ. سورت کافرون امید ہے کہ آپ کو یاد ہوگی. اگر نہیں یاد تو اس کو ضرور یاد کیجئے. اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ وہ فجر اور مغرب کی سنتوں میں سورت کافرون اور سورت اخلاص پڑھا کرتے تھے. تو کوشش کریں کہ ہم بھی یہ پڑھیں. ٹھیک ہے. اور یاد کرنے کا ایک چھوٹا سا ٹپ بتایا انہوں نے کہ شروع میں خطاب ہے، قل یا ایھا الکافرون. ٹھیک ہے، کہہ دیجئے اے کافرون. خطاب سے شروع ہوا ہے. آج کی بات کریں لا اعبد ما تعبدون، کہ میں نہیں عبادت کر رہا جس کی تم سب عبادت کرتے ہو. ٹھیک ہے. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ آپ سب عبادت کرتے ہیں جس کی میں عبادت کرتا ہوں. پھر پرانی ماضی کی بھی بات کی، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہیں میں عبادت کرنے والا جس کی تم عبادت کرتے تھے. ٹھیک ہے، کہ جس کی تم نے عبادت کی. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم نہیں عبادت کرنے والے جن کی میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا. ایک تو کل کی آ گئی ہے، اس کو آپ فیوچر ہے پریزنٹ دونوں ہے، ایکچولی ماضی کا اسی میں آتا ہے. اور آخری بات کیا ہے، لکم دینکم ولی دین، کہ ہم اس میں دین کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کے بھی جو ہیں انہوں نے جو اپنے بت بنائے ہوئے ہیں ان کی بھی ساتھ عبادت کریں اللہ تعالیٰ کے، کیونکہ شرک جو ہے وہ بالکل تھوڑا سا بھی ہم اپنے خالص عقیدے کو خراب نہیں کر سکتے. اب بڑی امپورٹنٹ بات، خلاصہ کیا ہے اس صورت کا؟ دین اسلام کے معاملے میں کسی قسم کی مصالحت نہیں، مصلحت نہیں. دین جو ہے ہمارا اسلام اتنا اچھا دین ہے، اور اس میں ہم کسی قسم کی مصلحت کے نہیں، اچھا کوئی بات نہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی کر لیتے ہیں، یہ بھی کر لیتے ہیں، نہیں. صرف اور صرف ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ یکتا ہے اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے اختیارات میں، اپنے قوانین میں، ہر چیز میں. ٹھیک ہے. تو اس میں ہم کسی قسم کی مصلحت نہیں کر سکتے. یہ یاد رکھنا. یہ بھی آپ سے جو ہے نا پوچھے جاتے ہیں کہ اس صورت کا خلاصہ کیا ہے. تو کوئی گنجائش اتنی سی بھی نہیں کہ جی کوئی بات نہیں، ہم کہتے ہیں ہم بھی آپ کے ان کو مان لیتے ہیں معبودوں کو، نہیں. کیونکہ وہ شرک ہو جائے گا، اور ذرا سا بھی شرک کا جو ہے نا اس کے اندر شائبہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے. پاکٹ بک اور شیٹ سے امید ہے الحمدللہ آپ پڑھ رہے ہوں گے. کوئی ضروری سوال ہے سبق سے ریلیٹڈ ایک دو کر سکتے ہیں، پھر باقی ہم انشاءاللہ تعالی بعد میں سوال لیں گے. اب ہم 1 منٹ کی بریک کرتے ہیں، اور ہم اس کے بعد گرامر کا حصہ پڑھیں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے انتہائی محترم عزیز قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کو سبق 16 بھی یعنی گرامر میں خوش آمدید کہتے ہیں. پہلے کل ہم نے فعل امر پچھلے ویک میں شروع کیا تھا، تو آج پہلے ہم اس کی ریویژن یا اعادہ کر لیتے ہیں. فعل امر جس کے ذریعے کسی کام کا حکم دیا جائے یا کسی کام کی درخواست کی جائے یا گزارش کی جائے. اور نہیں کا مطلب ہے کہ اس کے ذریعے کسی کام کے نہ کرنے کی حکم یا درخواست کی جاتی. یہ بھی فعل کی قسم ہے، فعل امر اور فعل نہیں. انہوں نے لکھا نہیں ہوا لیکن ایکچولی فعل امر اور فعل نہیں ہے. دوسرے دو ہم نے فعل کیا پڑھے تھے؟ فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل عمل اور نہیں. ٹھیک ہے. تو اب
اس آج کے سبق میں ہم کچھ اور افعال سیکھیں گے جن سے ہم امر اور نہیں بنائیں گے. پلیز اگر آپ ابھی بات نہیں کر رہے تو اپنا مائک بند کر لیجئے. جی شگفتہ انصاری پلیز مائک بند کیجئے. تو ہمیں جیسے ہم نے پہلے بھی کہا کہ فعل کے 4 اہم نمونے ہیں. پہلا جس کو ہم فا سے ریپریزنٹ کرتے ہیں فتح یفتح افتح. فتح یفتح افتح. ناصرہ ینصرو انصر. دارابا یدربو ادرب. ٹھیک ہے. اور سامعہ میں تو پہلے ماضی میں ہی زیر آ جاتی ہے. اب یہ کیوں ہم نے علیحدہ علیحدہ فا نون ضاد سین یہ ہم نے علیحدہ علیحدہ کیوں کیا؟ ہینڈ ریز کیجئے کون بتائے گا؟ یہ کیوں ہم نے ان کے علیحدہ علیحدہ نمونے ان کو علیحدہ علیحدہ کیا ہے؟ جی ہینڈ ریز کر کے بتائیے کون بتائے گا؟ کیا ان میں کوئی خاص فرق ہے؟ سارے ہی تو افعال ہیں اور 3 حرف والے افعال ہیں. علیحدہ علیحدہ ہم نے کیوں کیے؟ جی بتائیے. جی کون بتائے گا؟ پیش اور دیر کا دیر کی وجہ سے جی تمثیلہ. ہاں جی بتائیے تمثیلہ بیٹا بتاؤ کہ کوئی کیا فرق ہے؟ زبر پیش اور دیر کا فرق. ہاں کیا فرق ہے؟ یفتح میں اس کے دوسرے حرف کے اوپر زبر ہے. ینصرو میں اس پہ پیش ہے. شاباش. اور یدربو میں اس میں زیر ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ہم ان کو کہتے ہیں یہ ڈفرنٹ سیٹس ہیں یہ ڈفرنٹ باب ہیں. تو یہ 4 مین باب ہیں. تو اگر جیسے فاتح ہے تو اسی طرح سے میں کہوں گی فعلہ اس کے باب سے ہے تو وہ ایک ہی پیٹرن پہ اس کا ٹیبل بنے گا سارا. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نصرہ کے باب سے خلا کا بھی ہے تو اس کے بھی آپ اسی طرح سے اگر آپ کو نصرہ ینصرو کا عنصر کا پتہ تو باقی بھی آپ اس کے سارے جو ہیں ٹیبلز بنا سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر میں کہوں کہ یہ جو فعل ہے یہ دارابا یدربو کے باب سے ہے تو اس کے بھی آپ اسی طرح سے ٹیبل بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ان میں یہ فرق ہے ان کے زبر زیر ان کے اعراب کا فرق ہے خاص طور پہ ان کے سیکنڈ حرف میں مدارے میں ان تینوں میں. اور جو سامعہ ہے اس کے ماضی میں ہی میم کے نیچے زیر تھی. ٹھیک ہے. ادروائز اس کے مدارے جو ہے وہ فاتحہ کی طرح سے ہی ہے. تو اب یہ ہم نے یاد رکھنا ہے کیونکہ بار بار ہم آپ کو اس لیے دکھاتے ہیں کہ یہ ہمیں پتہ ہوگا تو پھر ہم انشاءاللہ اچھی طرح. جی اب یہ فعلہ کا ٹیبل کون کرائے گا؟ ریز یور ہینڈز. جی کیسرا کرائیے. جی فعلا ہاتھ پلیز نیچے ہینڈ نیچے کر رہے ہیں کیونکہ پھر وہ ویڈیو میری نیچے چلی جاتی ہے آپ کو اشارے نظر نہیں. جی شبانہ آپ بھی نیچے کر لیں بعد میں آپ سے کروا دیں. شاباش ابھی نیچے کر لو. جی کروائیے. فعلا اس نے کیا. فعلو ان سب نے کیا. فعلتا آپ نے کیا. فعلتو میں نے کیا. فعلتم آپ سب نے کیا. فعلنا ہم سب نے کیا. شاباش. یفعلو وہ کرتا ہے. یفعلونا وہ سب کرتے ہیں. تفعلو آپ کرتے ہو. افعلو میں کرتا ہوں. تفعلونا آپ سب کرتے ہو. نفعلو ہم سب کرتے ہیں. ویری گڈ. افعل کر. افعلو کرو. لا تفعل مت کر. لا تفعلو مت کرو. شاباش. دیکھیں سسٹر نے کتنا اچھا کرا. جی شبانہ آپ بھی کروا دیجئے. سسٹر شبانہ آپ کا ہینڈ السلام ریز. علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بیٹا کرائیے. فعلا اس نے کیا. فعلو ہم سب نے کیا. فعلتا آپ نے کیا. فعلتو میں نے کیا. فعلتم آپ سب نے کیا. فعلنا ہم سب نے کیا. شاباش. یفعلو وہ کرتا ہے. یفعلونا وہ سب کرتے ہیں. تفعلو آپ کرتے ہیں. افعلو میں کرتا ہوں. تفعلونا آپ سب کرتے ہیں. نفعلو ہم سب کرتے ہیں. شاباش. آگے آدھا ہے. افعل کرو. افعلو نہیں کرو نہیں کر. افعل کر. افعل کر. کر. شاباش. افعلو کرو. ویری لا گڈ. تفعل مت کر. مت کر. لا شاباش. تفعلو مت مت کرو. کرو. بہت اچھا ہو گیا. تو یہ ہمارا پہلا ہم نے اب دیکھیں ہمارا ٹیبل بڑا ہوتا جا رہا ہے. بس آگے اب 3 اور رہ گئے پھر یہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اسی طرح سے فاتحہ کا بھی ہم نے کیا تھا. اس کو کون ریوائز کرائے گا؟ ہاتھ کھڑا کیجئے. جی عاطفہ آپ کروائیے. شاباش. باقی لوگ ہاتھ نیچے کر لیں.
پلیز فتح اس نے کھولا. نازیہ ہاتھ، ہاں جی شاباش. فتح ان سب نے کھولا. فتحت آپ نے کھولا. فتحت میں نے کھولا. فتحتم آپ سب نے کھولا. فتحنا ہم سب نے کھولا. یفتح وہ کھولتا ہے یا کھولے گا. یفتحون وہ سب کھولتے ہیں. تفتح آپ کھولتے ہیں. افتح میں کھولتا ہوں. تفتحون آپ سب کھولتے ہیں. نفتح ہم سب کھولتے ہیں. افتح کھول. افتحو کھولو. لا تفتح مت کھول. لا تفتحو مت کھولو. شاباش، بہت اچھا ہو گیا. تو اب دیکھیں ہمارا ٹیبل کمپلیشن کے قریب ہوتا جا رہا ہے. اب دوسرا باب نصارہ، اس نے مدد کی. اب اس میں ماضی تو اسی طرح سے جا رہا ہے، نصارہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی. نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی. ینصرو وہ مدد کرتا ہے، ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں. تنصرو آپ مدد کرتے ہیں، انصرو میں مدد کرتا ہوں، تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں، ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں. انصر، اب یہاں بھی دیکھیں افتح تھا، افعل تھا، یہ انصر ہے، ینصرو، اور یہاں بھی پیش آ رہا ہے، اس کا یہاں بھی پیش آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہم نے یہ یاد ہے. اس میں افعل افتح تھا، اس میں کیا ہے؟ انصر. انصرو لا تنصر، لا تنصرو. جی اس کو کون کروائے گا؟ جی نازیہ کرائیے، باقی لوگ ہیں نیچے کر لیں ہاتھ. جی سعدیہ اب سسٹر آپ سے بعد میں کرواتے ہیں. جی نازیہ کرواؤ. ناصر نے مدد کی. ناصرو ان سب نے مدد کی. نصرتا آپ نے مدد کی. نصرتو میں نے مدد کی. نصرتم آپ سب نے مدد کی. نصرنا ہم سب نے مدد کی. شاباش. ینصرو وہ مدد کرتا ہے. ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں. تنصرو آپ مدد کرتے ہیں. انصرو میں مدد کرتا نہیں انصرو، انصرو نہیں، یہاں ان نہیں ہے، انصرو انصرو. انصرو جی میں مدد کرتا ہوں. تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں. ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں. شاباش، ٹھیک ہو گیا. یہاں پیش انصر ہے، ہاں مدد شاباش. کر. انصرو مدد کرو. لا تنصر مت مدد کر. لا تنصرو مت مدد کرو. شاباش، ٹھیک ہو گیا. جی اب سسٹر آپ کروا دیجئے، سسٹر نسرین. ابھی آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا. جی سسٹر عابدہ نسرین آپ کروائیے، انمیوٹ کیجئے. چلیں ایسے کرتے ہیں، ہم بول چال کر لیتے ہیں. عظمیٰ شاہد کا ہاتھ کھڑا، اور کون کروائے گا عظمیٰ شاہد کے ساتھ؟ چلے میں سوال کر، جی سعدیہ فاطمہ آپ بول چال کروا لیجئے. سعدیہ فاطمہ سوال آپ سوال کیجئے اور عظمیٰ شاہد جواب دیں گی. سعدیہ سسٹر سوال کریں گے. انصر زیدن. انصر زیدن. انصرو زیدن. اگلا بھی سوال کیجئے. انصرو زیدن. ننصر زیدن. جی سسٹر اس کا کیا مطلب ہے انصرو زیدن؟ مدد کرو زید کی. شاباش، کرو. اب یہ جمع کا صیغہ تھا، ہے نا، اور اگر انصر ہوتا تو مدد کر. اور انصرو زیدن کا کیا مطلب ہے سسٹر عظمیٰ؟ انصرو زیدن، یہ دیکھیں یہ اشارہ ہے. میں مدد کرتا ہوں زید کی، یا میں نے شاباش. مدد کی زید کی، مدد کی نہیں، کروں گا کی نہیں. یا میں مدد کروں گا زید کی. مدارے ہے نا. ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں زید کی. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے یاد رکھنا ہے. یہ جب ہم امر والے سیغے نہیں اور امر والے تھے، ان کا جواب ہمیشہ مدارے سے آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا، ان کا جواب ہمیشہ فعل مدارے سے آتا ہے. اب ناصرہ کے ہی باب سے ذکرہ، یہ بلکہ میں اس کو پیچھے کروں، کوئی ٹرائی کرے گا کہ کیسے امر اور نہیں کے سیغے کوئی بنانے کی کوشش کرنا چاہتا ہے؟ ہاتھ کھڑے کریں. کوئی کوشش کرنا چاہتا ہے؟ ناصرہ کی طرح اگر میں کہتی ہوں ذکرہ ہے تو کیسے بنائیں گے؟ یہ والے سیغے بنائیں. کون بنائے گا؟
फिर आप ट्राई करेंगी? जी सादिया फातिमा आप जी। ज़कारा है, अब नासारा की जगह ज़कारा है, और ये एक उस्कुर, ही उनसुरत उस्कुर, वेरी गुड, शाबाश, उस्कुर मदद कर, उस्कुरु, उस्कुर जिक्र कर, ठीक है, या याद कर। ला उस्कुरु, तज़कुर, ला तस्कुर, ला तज़कुरु। मत ला तस्करू। देखें तो अगर आपको ये पता है कि ये नसारा किस बाब से है तो आप ये सब कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आबादा है तो उसका कैसे बनाएंगे? जी और किसका हाथ अभी खड़ा था? आबादा का कौन ट्राई करेगा? जी अफीरा आप ट्राई करेंगी? जी कैसरा करना चाहती, जी कैसरा आबादा का बनाएं, ये सिर्फ यही बनाने हैं आपने, अमर और अच्छा, नहीं ये के। आबादा का कैसे आबुद, बनाएंगे? आबुद, उबुद पेश आएगी ना पहले वाले जी लफ्ज़ जी, पे। उबुद उबुद, और उबुदू, उबुदू, ला जी, ताबुद, ला ताबुदू, ठीक ला, है। हाँ जी, ला आबुद, ला ताबुद, ला ताबुदू। तो अगर हमें ये पता है कि ये नासारा के बाप से हैं तो ये एक ही उसके स्टाइल पे सारे बने। इसी तरह से खला का भी नसारा वाले से आता है, तो उसका कौन बनाएगा? एक और हाथ भी अभी खड़ा था, सॉरी मैं भूल गई किसका था। मैं बताऊं? मैं जी जी आतिफा का था, आतिफा आप बताइए। खलाका से हम कैसे अमर नहीं बनाएंगे? ये नासारा के बाप से है। उखलुक, हाँ बताइए आतिफा, खलाका से बनाइए। मन अनम्यूट करें ना, आवाज नहीं आ रही। आतिफा अनम्यूट कीजिए। जी उस्तान- ये उखलुक, शाबाश, उखलुकू, वेरी गुड। ला तखलुक, ला तखलुकू, उखलुक पैदा कर, उखलुकू पैदा करो, ला तखलुक सॉरी ला तखलुक मत पैदा कर, ला तखलुकू मत पैदा करो। कर और करो, सिंगुलर के लिए हमने कर कहना है और प्लूरल के लिए हमने करो कहना है। थैंक यू आतिफा। तो ये हमें समझ आ गई, अब ये हम आगे इनको भी कर लेते हैं। देखें आप लोगों ने खुद से सब कर, अब ये ज़कारा का आ गया, देखो बिल्कुल सही सिस्टर ने बताया था, उस्कुर उस्कुरु ला तस्कुर ला तस्कुरु। जी ये पूरा टेबल अब कौन करवाएगा? हैंड रेज कीजिए। जी सादिया फातिमा आप करवाइए। ज़कारा, ज़कारा, ज़करू, ज़करता, ज़करतू, ज़करतुम, ज़करना। यज़कुरु, यज़कुरूना, तज़कुरु, अज़कुरु, तज़कुरूना, नज़कुरु। अब इसको तर्जमे के साथ करें फिर अमर नहीं को। उज़कुर, करो, जिक्र कर, जिक्र करो, जिक्र करो, नहीं करो नहीं कहना, जिक्र कर कर। देखें जिक्र उसको कर। सिंगुलर है, जब सिंगुलर होगा तो हम कर कहेंगे, ठीक है। उज़कुर, उज़कुर, जिक्र कर, शाबाश, उज़कुरु, जिक्र करो। ला तज़कुर, मत मत जिक्र जिक्र कर, कर, शाबाश, ला तज़कुरु, मत मत जिक्र जिक्र करो। करो, ठीक है। यानी तुम सब मत जिक्र करो, लेकिन वो सिंपल के लिए हम कर और करो, सिंगुलर के लिए कर कहना है और प्लूरल के लिए जमा के लिए हमने करो कहना है, ला के साथ मत लग जाएगा, ठीक है। अमर व नहीं, अमर में आप किसी बात का हुक्म देते हैं, अगर कोई छोटा है और अगर बड़ा है तो हम उससे गुजारिश या रिक्वेस्ट करते हैं, और इसमें हम कुछ ना करने की रिक्वेस्ट या हुक्म देते हैं और कुछ ये इस फेर से हम ला लगा देते हैं, ये नहीं हो जाता। ये फेल अमर व नहीं दोनों आते हैं। जनरली साइज में अमर अमर लिखा हुआ, नहीं व नहीं भी साथ होना चाहिए, ठीक है, दोनों होते हैं इसमें। जी और कौन इसको पूरे टेबल को रिवाइज कराएगा तर्जुमे के साथ? जी नाजिया आप करवाइए, बाकी लोग प्लीज हैंड्स नीचे कर लें। ज़कारा, हाथ नीचे प्लीज। ज़कारा, ज़कारा उसने ज़कारा जिक्र किया, तर्जुमे के साथ जिक्र करें। किया, ज़करू उन सब ने जिक्र किया, ज़करता आपने जिक्र किया, ज़करतु मैंने जिक्र किया, ज़करतुम आप सब ने जिक्र किया, ज़करना हम सब ने जिक्र किया। शाबाश, यज़कुर वो जिक्र करता है, यज़कुरूना वो जिक्र करते हैं, तज़कुरु आप जिक्र करते हैं, अज़कुरु मैं जिक्र करता हूँ, तज़कुरूना आप सब जिक्र करते हैं, नज़कुरु हम सब जिक्र करते हैं। उज़कुर जिक्र कर, शाबाश, उज़कुरु जिक्र करो, ला तज़कुर मत जिक्र कर, ला तज़कुरु मत जिक्र करो। वेरी गुड। देखें बहुत अच्छा हो गया।
اب ہم اس کی بول چال لے لیتے ہیں. جی میں سوال کرتی ہوں نازیہ آپ, یا چلیں کیسرا آپ سوال کیجئے, نازیہ جواب دیں. ہینڈس نیچے کر لیں پلیز. جی اذکر اللہ. اذکر اللہ. ٹھیک ہے, یہ اس کا نشان. اذکر اللہ اذکرو, یہ دھیان رکھنا ہے امر میں پیش اس کے اوپر حمزہ پہ پیش آ رہی ہے, اس میں ہمارا وہی اذکرو والا. ٹھیک ہے, آبدو بھی جیسے ہم نے ابھی پڑھا ہے. جی اگلا بھی کروائیے. اذکر اللہ. نذکر اللہ. ٹھیک ہے, اب یہ جمع تھا تو اب میں 4 انگلیوں سے میں نے اشارہ کیا, اور نذکر اللہ یہ بھی ہم نے 4 انگلیوں سے اشارہ کیا. ٹھیک, تو ہمیشہ اس کا جواب مضارع سے آتا ہے, امر نہیں کا. ٹھیک ہے جی نازیہ, اب آپ یہ پورا ٹیبل کروائیے. ہینڈ نیچے کر لیں. وہ ایکچولی ویڈیو نیچے جا رہی ہے تو وہ پھر اشارے نہیں سب کو نظر آتے. سوری, میں اس لیے آپ لوگوں کو ریکویسٹ کر رہی ہوں. ہاتھ نیچے کر لیں آبادہ. اور پورا سب کو کرے. جی آبادہ. جی آبادہ اس نے عبادت کی. آبادو ان سب نے عبادت کی. ابتا آپ نے عبادت کی. ابتو میں نے عبادت کی. ابتم آپ سب نے عبادت کی. ابدنا ہم سب نے عبادت کی. شاباش. یا ابودو وہ عبادت کرتا ہے. یا ابودونا وہ عبادت کرتے ہیں. تعبدو آپ عبادت کرتے ہیں. اعبدو میں عبادت کرتا ہوں. تعبدونا آپ سب عبادت کرتے ہیں. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. اعبد عبادت کر. اعبدو عبادت کرو. لا تعبد مت عبادت کر. لا تعبدو مت عبادت شاباش. تو کرو. دیکھیں آج اس میں سے کتنے الفاظ سورت کافرون میں ہم نے پڑھے, ہے نا. ہم نے دیکھا کہ یہ ابتم بھی آیا, ٹھیک ہے, آبدو بھی آیا, تابدونا بھی آیا, ہے نا, اور ایاک نعبدو و ایاک نستعین سورت فاتحہ میں نعبدو آتا ہے. تو یہ دیکھیں کہ کتنی ہماری سب جو ہم نے گرامر سیکھی تھی ٹی پی آئی سے, اس کی کتنی ہماری آج ریویژن ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, اب آگے یہاں 3 افعال رہ گئے, وہ ابھی آتے تو پھر آپ کو یہاں عابد والی بات بھی آ جاتی, وہ اگلے لیسن میں انشاءاللہ ہم کریں گے. تو آگے تو اب اس میں کسی کوئی شک تو نہیں. یہ دیکھیں ناسا کے باب میں ہم نے 4 افعال کیے. کون کون سے کیے ہیں کوئی بتائے, کون کون سے ہم نے افعال کیے ہیں 4. جی افیرہ بتائیے کون سے 4 افعال ہم نے کیے ناسارہ کے ٹیبل میں. یہ اپنا بند کیجئے. افیرہ بتائیے کون کون سے افعال ہم نے کیے ناسارہ کے باب سے. ناسارہ ایک ہے, اور کیا کیا؟ خلق. شاباش. عبد. ذاکرہ. یا عبد. ہاں جی, تو یہ چاروں ہم نے ایک پیٹرن پہ ان کا ٹیبل بنانا ہے. ٹھیک ہے, اور ابھی آپ لوگوں نے مجھے کر کے بھی دکھایا سسٹرز نے, میں نے یہ تو بعد میں آن کیا نا, تو زبانی بھی سب نے مجھے اس کے امر نہیں کر کے بتائے تھے, کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ یہ نصارہ کے ینسرو کے باب سے ہیں, تو یہ ہم اس طرح سے بناتے ہیں. تو ایک دفعہ ہمیں اگر یہ چیز سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ 4 نمونے ہیں افعال کے, یا 4 ان کے سیٹس ہیں, اور جو اب جس سیٹ سے جو فعل جو ہے وہ بلونگ کرے گا, تو اس کو اسی ایک ہی پیٹرن پہ وہ سارے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے ہم نے کہا فعلا, فاتحہ اور جعلا کہ ہم نے ایک ہی پیٹرن پہ ان کا ماضی بنایا, ایک ہی پیٹرن پہ اس کا ہم نے مضارع بنایا, اور ایک ہی پیٹرن پہ ہم نے اس کا امر نہیں بنایا. اس طرح سے ناسارہ کے ہی اسی پیٹرن پہ ماضی بنا, اس ینسرو تھا تو یابدو ہو گیا, تو انصر تھا تو اوبد ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے یاد رکھنا ہے کہ کتنے امپورٹنٹ ہیں یہ 4 نمونے, اور یہ 4 ہی ہم نے آپ کو پڑھانے ہیں QC1 میں انشاءاللہ. جی اب خلاقہ کا کون کروائے گا؟ جس نے نہیں کرایا, نئے لوگ. کرن عامر آپ کرائیں گی؟ نہیں آپ تو کرا چکے. نہیں, ہاں کرن آپ کروائیے, باقی ہاتھ نیچے کر لیں. شاباش, کرن کرائیں گی. سسٹر چلیے کرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. خلق اس نے پیدا کیا. خلقو ان سب نے پیدا کیا. خلقتا آپ نے پیدا کیا. خلقتو میں نے پیدا کیا. خلقتم آپ سب نے پیدا کیا. خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. شاباش. یخلقو وہ پیدا کرتا ہے. یخلقونا وہ سب پیدا کرتے ہیں. تخلقو آپ پیدا کرتے ہیں. اخلقو
میں پیدا کرتا ہوں، تخلقون آپ سب پیدا کرتے ہیں، نخلقو ہم سب پیدا کرتے ہیں، شاباش. اخلق پیدا کر، اخلقو پیدا کرو، لا تخلق مت پیدا کر، لا تخلقو مت پیدا کرو. شاباش. تو دیکھیں یہ بھی اسی پیٹرن پہ چلا، کیونکہ یہ بھی نصرہ کے باب سے ہے. ٹھیک ہے. دوسری سلائیڈ اس کے اندر کھلی تھی. اب ہم 1 منٹ مجھے دیں، اس سلائیڈ میں دوسری کرتے ہیں. اچھا، اب چونکہ ہم خلاقے کی بات کا مطلب ہے پیدا کرنا. ٹھیک ہے. خلاقہ اس نے پیدا کیا. اب پیدا کرنا جو ہے وہ صرف اللہ کا کام ہے. ٹھیک ہے. اس لیے ہم امر نہیں کی جب پریکٹس کریں گے تو وہ پھر اس میں ہم نہیں میں کرتے ہیں. اگر ہم کریں تو نہیں میں تو نہیں کر سکتے نا، اخلق پیدا کر. تو اس وجہ سے ہم اس کو صرف اس کا ٹیبل تک ہی رہنے دیں گے. اب ہم نقطۂ تعلیم دیکھ لیتے ہیں آج کے سبق کا. ان کا معنی بتائیے، انمیوٹ کر کے کوئی بتائے ان کا کیا مطلب ہے. اگر شاباش جی، شاباش، آپ نے ٹھیک بتا دیا. تو اگر، اور کیسے ہم یاد رکھتے ہیں؟ انشاءاللہ. ہم ان کو فریزز سے یاد رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ اگر اللہ چاہے تو کون سے الفاظ ہمیں بہتر یاد رہیں گے جن کو ہم مثالوں کے ذریعے یاد کیا جائے. مثلا ان کی مثال انشاءاللہ. اگر ہم مثال بھول جائیں تو معنی بھی بھول جاتے ہیں. تو پھر ایک لفظ کے معنی دوسرے میں مکس ہو جاتے ہیں. بعض لوگ، ہم نے تو ابھی آپ لوگوں نے ٹھیک بتایا کہ بھی کئی لوگ کہہ دیتے ان اور ان کو مکس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر ہم مثال کو ذہن میں لاتے ہیں تو اگر ہمیں مطلب نہیں یاد آ رہا تھا تو پھر ہمیں اس کا معنی یا مطلب یاد آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو کبھی بھی ہمیں کسی لفظ کا مطلب نہیں یاد ہے تو ہم فریز کو یاد کریں گے. ٹھیک ہے. ان اللہ مع الصابرین. ٹھیک ہے. تو جیسے ان کا نہیں آ رہا تو انشاءاللہ ہم نے کہا تو ہمیں آ گیا. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے فریزز سے یاد کرنے سے ہمیں ہمیشہ معنی یاد آ جاتے ہیں. تو جب ہمیں بہت اچھی طرح یاد ہو جائے پھر ہم بے شک مثال کی ضرورت نہیں ہے. لیکن شروع میں ابھی جیسے ہم سیکھ رہے ہیں، اسی ون میں ہیں، نئے الفاظ ہیں، تو ہم نے کیا کرنا چاہیے؟ ان کو ہم نے مثالوں سے سیکھنا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا بڑی ایک امپورٹنٹ جو راز ہے، اس کا سیکرٹ ہے، وہ کیا ہے کہ اگر ہم مثالوں سے یاد رکھیں گے تو معنی جلدی یاد ہو جائیں گے، جلدی یاد آ جائیں گے، ایزی ٹو ریکال. ٹھیک ہے. اور ایک لفظ کا معنی دوسرے کو نہیں جائے گا کہ ان کا مطلب ہم ان پہ لے جائیں اور ان کا مطلب اب ان پہ لے جائیں اور ان کا مطلب ہم انا کے ساتھ ملا دیں. تو ہم نے، آپ لوگوں نے تو ماشاءاللہ اس کی امید ہے کہ موبائل کی اس پہ اسکرین پہ لگا کے آپ نے سب یاد کر لی ہیں چاروں مطلب، اور الحمدللہ آپ نے فریزز کے ساتھ بھی یاد کیے. اس لیے اب آپ کو مثالوں سے یاد تھا تو آپ نے بالکل صحیح مجھے معنی بتا دیا. الحمدللہ. اب آج کے سبق نمبر 16 کے اختتام پر ہم نے 194 الفاظ سیکھ لیے ہیں، جو کہ قرآن میں 38,531 بار آئے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں ہمارا یہاں 41,111 کا ٹارگٹ ہے. ہم کتنے قریب ہیں دیکھیں. آج ہم نے 16واں بھی ختم کر لیا، یعنی ہم 3/4 سے بھی لاسٹ جو 1/4 تھا اس کا ایک لیسن بھی ہمارا آج الحمدللہ ہو گیا ہے. تو یہ خوبصورت سر گلاب آپ سب کے لیے، اور سب کیا کہیے؟ الحمدللہ.
کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی استقامت دی کہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں. اور اپنے ساتھ ہوم ورک ہمیشہ یاد رکھیے, قرآن پاک سے مصحف سے پڑھیے, کم از کم 5 منٹ, کم از کم اپنے جو آپ کو چیزیں یاد ہیں ان کو ریوائز کریں, کتاب سے پڑھیے, پاکٹ بک یا شیٹ سے پڑھیے, آڈیو ویڈیو سنیے, دیکھیے, اپنے ساتھیوں سے کورس کی یا بہن بھائیوں سے باتیں کریے, اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرتے رہیے. جب جیسے ہم نے کافرون سیکھ لیا ہے تو پھر اب ہم کیا کریں گے کہ فجر اور مغرب کی سنتوں میں ہم اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ سنت بھی پوری ہوگی, اس کا ثواب بھی ملے گا. اور ابھی ہم نے ترجمہ آتا ہے تو ہمیں سب سمجھ آئے گی, اور زیادہ سمجھ کے پڑھیں گے تو اور بھی مزید ثواب ملے گا انشاءاللہ. آپ سب بہت خوش قسمت لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن پاک انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. ہمیشہ دعا کرتے رہیے, ربی زدنی علما, اپنے لیے اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کریں, مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. جو کچھ آپ نے سیکھا, کیا آپ کو سکھانا آسان لگ رہا ہے؟ تو پھر آپ نے سکھانا ہے. ابھی اپنے دوستوں کو سکھائیے, اپنے گھر میں بہن بھائیوں کو سکھائیے, اور جب کورس پورا ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اگر ٹریننگ کرنا چاہیں گے تو وہ بھی ملے گی. 3 دن جا کے الفا منزل میں وہاں ٹریننگ ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر آپ انشاءاللہ خود QC1 اس کا کورس کرا سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں وہ کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ہاں میں نے کہا تھا اس کے آپ نے ترجمہ کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ تو آپ کوشش کیجئے نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ تعالیٰ ترجمہ کر کے لائیں ایک ایک لفظ کا, پھر ہم اس کو ڈسکس کریں گے.